السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم النحو اس کی قسط نمبر 9 اور اس کا چھٹا حصہ۔ ابن، اخن، حمن، حنون، یہ چار ان کے اعراب کے بارے میں 3 قسم کے اعراب ہیں۔ ایک ہے نقص، ایک ہے کسر، ایک اتمام۔ نقص کہتے ہیں کہ آخر میں حرف علت کو نہ پڑھا جائے، یعنی ابن، اخن، حمن اور حنون پڑھا جائے۔ اور کسر یہ ہے کہ تینوں حالتوں میں آخر میں الف مکسورہ پڑھا جائے۔ تمام یہ ہے کہ حالت جری یا سے اور واو الف یا کرنا۔ اتمام ہے کہ حالت جری یا سے ہو یا پھر تینوں حالتوں میں واو الف یا کا پڑھنا۔ یہاں پر صاحب شرح ابن عقیل نے اس طرح فرمایا کہ ابن، اخن، حمن قضا کا وحنو ونقص فی ھذا الاخیر احسن وفی ابن وتال یہی یندرو وقصرها من نقصہن اشہر۔ یہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابن، اخن، حمن اور حنون کے اندر یہ ان کو اتمام کے ساتھ پڑھنا یہ مشہور لغت ہے، لیکن حنون جو ہے اس کے اندر فصیح لغت یہ ہے کہ اس کو ظاہری حرکات کے ساتھ اعراب پڑھا جائے نون کے اوپر، اور ولا یکون فی آخری حرف علت، اور اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، یعنی نقص اس کے اندر فصیح ہے۔ اس وقت یہ اس طرح پڑھا جائے گا ھذا حنو زید ورأیت حنا زید ومررت بحنی زید۔ اور اتمام بھی اس کے اندر جائز ہے، لیکن وہ بہت کم ہے۔ اتمام سے کس طرح پڑھیں گے؟ ھذا حنوہ، یعنی اس کو حرف علت پڑھیں گے اس کے اندر، ھذا حنوہ رأیت حناہ ونظرت الی حنیہ۔ لیکن امام فرا بغوی جو ہیں انہوں نے منکر کہا ہے اس کے اتمام کے جائز ہونے کو، یعنی انہوں نے یہ منکر سمجھا ہے کہ اس کو یعنی اتمام کے ساتھ پڑھا جائے یا اتمام کے ساتھ پڑھنا جائز ہے، یہ انہوں نے منکر سمجھا ہے۔ لیکن مصنف رحمہ اللہ جو ہے نا ابن عقیل، انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اخن اور حمن کے اندر ان کی دو جو اس کے علاوہ لغتیں ہیں ان میں سے ایک نقص ہے۔ نقص کیا ہے کہ حرف علت نہ پڑھنا، وہ ہے واو کو حذف کرنا، الف کو حذف کرنا اور یا کو حذف کرنا، اور اس وقت اس کا اعراب آئے گا ظاہری حرکات کے ساتھ، یعنی با پر اور خا پر اور میم پر۔ ابن میں با پر، اخن میں خا پر، حمن میں میم پر۔ اس وقت اس کا اعراب اس طرح پڑھیں گے، اکٹھا اگر پڑھ لیں تو ھذا ابوہ و اخوہ و حموہا ورأیت اباہ و اخاہ و حمہا ومررت بابیہ و اخیہ و حمیہا۔ اور اسی سے ملتا جلتا شاعر کا یہ قول ہے کہ بِأَبِيهِ اقتدىٰ عَدِيٌّ فِي الْكَرَمِ، اپنے باپ کی اقتداء کی عدی بن حاتم نے سخاوت کے اندر، فَمَن يُشَابِهِ أَبَاهُ فَمَا ظَلَمَ، اور جو بھی اپنے باپ کی مشابہت کرے تو وہ ظلم نہیں کرتا۔ تو ابن عقیل رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ لغت نادر ہے ابن اور اخن اور حمن کے اندر۔ اور اس کے اندر ایک آخری لغت یہ ہے کہ وہ الف کے ساتھ ہوں، یعنی ان کو کسر کے ساتھ پڑھا جائے رفعی، نصبی اور جری حالت میں۔ اس وقت اس کی مثال اس طرح ہوگی کہ ھذا اباہ و اخاہ و حماہا رأیت اباہ و اخاہ و حماہا ومررت باباہ و اخاہ و حماہا۔ اور اسی پر شاعر کا یہ قول ہے جو کہ ہمارے شیخ عبید الرحمن محمدی حفظہ اللہ ورعاہ، وہ اکثر اوقات نحو کے دروس میں طلباء کو بتاتے رہتے تھے اور خود بھی پڑھتے تھے کہ ان اباہا و ابا اباہا قد بلغا فی المجد غایتاہا، کہ بے شک اس کا باپ و ابا اباہا اور اس کے باپ کا باپ قد بلغا، وہ دونوں پہنچ چکے ہیں، فی المجدی بزرگی میں، غایتاہا ان دونوں کی انتہا کو۔ اس میں محل استشہاد ہے و ابا اباہا، اس میں پہلے ابا کو بھی زبر کے ساتھ پڑھا گیا، حالانکہ وہ مضاف الیہ ہے۔
تو اس وقت اس حالت میں یعنی کسر کی حالت میں رفع نصب جر اس کی علامت ہوگی مقدر حرکت الف پر، جس طرح کہ وہ اسم مکسور میں یہ مقدر کی جاتی ہے، اور یہ جو کسر ہے یہ نقص سے زیادہ مشہور لغت ہے اس کے اندر۔ اور خلاصتاً اگر ہم یہ کہہ لیں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے، ان میں سب سے مشہور وہ ہے واو کے ساتھ، الف کے ساتھ اور یا کے ساتھ اس کا اعراب آئے، اور دوسری ہے یہ کہ وہ مطلقاً الف کے ساتھ اس کا اعراب آئے، اور تیسری ہے یہ کہ ان تینوں میں کے آخر سے حرف علت کو حذف کر دیا جائے، اور یہ نادر ہے یعنی کم ہے۔ اور حنین کے اندر دو لغتیں ہیں، ایک ہے نقص یعنی اس کو حرف علت کے بغیر پڑھنا، اور یہ مشہور ہے، اور دوسری ہے اتمام یعنی اس کو مکمل کر کے پڑھنا، اور یہ قلیل ہے۔ اور ان کی جو 4 شرطیں ہیں وہ تو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ذکر کر دی ہیں کہ ان کی 4 شرطیں ہیں، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ یہ مضاف ہوں، اور مضاف کہہ کر اس سے احتراز کیا گیا ہے کہ یہ مضاف نہ ہوں، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جب یہ مضاف نہ ہوں تو اس وقت یہ ان پر ظاہری حرکات کے ساتھ اعراب آئے گا، جس طرح ھذا ابن رأیت ابن مررت بابن۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف یعنی ان کا اضافت کی جائے۔ یہ شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا پھر یہ ان کے ساتھ اعراب نہیں دیے جائیں گے، بلکہ اس کا یہ اعراب ہوگا یا کے ساتھ ھذا ابی رأیت ابی مررت بابی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مکبرہ ہوں مصغرہ نہ ہوں، یہ اس لیے شرط لگائی گئی ہے کہ اگر یہ مصغرہ ہوں گے تو اس وقت یہ ظاہری حرکات کے ساتھ اعراب دیے جائیں گے، جس طرح کہ ھذا ابی زید و زوی مال، اور رأیت ابی زید و زوی مال، مررت بابی زید و زوی مال۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ مفرد ہوں، اور مفرد کہہ کر اعتراض کیا گیا جمع یا تثنیہ سے، کیونکہ اگر یہ جمع ہوں گے تو پھر بھی ظاہری حرکات کے ساتھ اعراب دیے جائیں گے، جس طرح کہ ہؤلاء اباء الزیدین اور رأیت اباہم مررت بآبائہم۔ اگر یہ تثنیہ ہوں گے اس وقت بھی یہ مثنیٰ کا اعراب دیے جائیں گے، الف کے ساتھ رفعی حالت میں اور یا کے ساتھ جری اور نصبی حالت میں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ھذان ابوا زید رأیت ابویہ و مررت بابویہ۔ تو یہاں پر 2 شرطیں اس کی اور ہیں کہ زو جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا مگر مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، اور وہ ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا بلکہ اس میں جنس ظاہر کی طرف اور جو غیر صفت ہو اس کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ یہاں پر مختصراً یہ جان لیں کہ یہ علم ضمیر جملہ صیغہ صفت کی طرف زو مضاف نہیں ہو سکتا۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ تو بہت زیادہ لکھی گئی ہے، لیکن طوالت کے ڈر سے ہم اس کو یہاں پہ ذکر نہیں کرتے۔ تو بعض نے اس کو علم ضمیر جملے صیغہ صفت کی طرح مضاف کیا ہے، لیکن وہ اشعار کے اندر ہے، جس طرح سبحنا الخزرجیہ مرحفات ابار ذوی ارومتھا ذووہا، اور یہ بھی شاذ قول ہے۔ اور ایک اور شعر ہے انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووہ، یہ بھی شاذ ہے۔ اور اہناء المعروف ما لم تبتذل فیہ الوجوہ انما یصنع المعروف فی الناس ذووہ، یہ بھی شاذ ہے۔ تو لیکن خلاصتاً یہ ہے کہ یہ 4 چیزوں کی طرف مضاف نہیں ہوتا، علم ضمیر مشتق اور جملہ، اور یہ مضاف ہوتا ہے اس میں جنس کی طرف جو کہ جامد ہو